شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 133. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادتوں والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ روزے کی حالت میں دیگر عبادتوں کی بھی توفیق ملتی ہے، آسانیاں بھی مہیا کیا جاتا ہے، اور جو اشتیاق، شوق، لگن عام دنوں میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے دلوں میں شوق بھی ڈالتے ہیں، لگن بھی ڈالتے ہیں، اور سب کچھ یہ جو ہوتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کی وجہ سے. جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اللہ کی توفیق ہمیں نہ ملے، تو پھر اس رمضان المبارک میں بھی عبادتیں بجا لانے کی توفیق نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ عمومی طور پر اس ماہ مقدس کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے سبھی لوگوں کے دلوں میں عبادتوں کا شوق ڈال دیتے ہیں، عبادتیں بجا لانے کی توفیق عطا کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. تو رمضان المبارک اس لیے بھی عبادتوں کا سیزن اور موسم ہے کہ یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں. حاضرین محترم، عبادات جتنی بھی ڈھنگ کی ہیں، جو بھی طریقوں کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومن بندوں پر لاگو کیے ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں اور بندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں. الگ الگ ڈھنگ سے، الگ الگ طریقے سے کیے جا رہے ہیں. نماز الگ انداز سے ادا کی جاتی ہے، روزہ رکھنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، حج کے مناسک ادا کرنے کا وقت، مہینہ اور مقام سب مقرر ہیں. وہ مناسک حج کے ڈھنگ، رنگ، اس میں بھی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی ہی ہے. اللہ تعالیٰ جو اپنے فضل و کرم سے مال و دولت دیتا ہے، اس مال و دولت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت کی خاطر مستحقوں میں، محتاجوں میں
مسکینوں میں, بے بسوں میں تقسیم کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, نکالتے ہیں. یہ بھی عبادت ایک الگ ڈھنگ سے ہے, لیکن مقصد ساری عبادتوں کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, خوش رکھنا اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سدھارنا. عبادت اس وقت تک اپنا اثر نہیں دکھاتی جب تک کہ اس عبادت میں شوق شامل ہو, محبت دخل رکھتی ہو. اللہ کا بے پناہ عشق, محبت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بعد ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں بجا لاتا ہے. اور عبادتیں چاہے وہ کسی بھی ڈھنگ کی ہو, کسی بھی طریقے کی ہو, مالی ہو, جسمانی ہو, اخلاقی ہو, ساری عبادتیں اخلاص کے ساتھ, شوق, محبت, خوف کے ساتھ بجا لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب, نیاز, نزدیکی, کلوزنس بڑھتا جاتا ہے. جوں جوں بندہ اللہ کی عبادتیں محبت, شوق, عشق کے ساتھ کرتا ہے, اللہ کا قرب بڑھتے جاتا ہے. تو یہ عبادت کے لیے ایک جو آسان, اہم ترین, بے حد ضروری طریقہ جو بتایا گیا ہے, اسی طریقے کے مطابق عبادت ہونی چاہیے. کوئی بھی عبادت ہو, کسی بھی رنگ کی ہو, کسی بھی ڈھنگ کی ہو, طریقہ کچھ بھی ہو, مالی ہو, جسمانی ہو, نماز ہو, حج ہو, روزہ ہو, کچھ بھی ہو, اس کے لیے دو ہی اصول بتائے گئے ہیں. ان دو اصولوں کو اپنانے کے بعد ہی عبادت کا لطف ملتا ہے, عبادت کا مزہ آتا ہے, اور اس عبادت کا مزہ آنے کے بعد آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عام آدمی کے انسان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے, سوال کیا, اور اس کے بعد جو اہم سوال تھا کہ مل احسان اخبرنی عن الاحسان, اے اللہ کے نبی آپ مجھے احسان کے متعلق بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے, احسان کیسا ہوتا ہے, احسان اصل میں ہے کیا چیز. تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا, تو عبادت کر, بندگی کر, چاہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, عشر, کچھ بھی کر, کسی بھی ڈھنگ کی عبادت کر. ان تعبد اللہ کأنک ترا, ایسے کر جیسے معبود کو دیکھ رہا ہے. پریزنٹیشن ایسا ہو, حاضری, حضور اور شہود اس لیول کا ہونا چاہیے کہ تو عبادت کرنے والے کو دیکھ رہا ہے. ایک اصول یہ ہوا, دیکھنا, طلب تڑپ دیکھنے کی رکھنا. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَى, اگر یہ لیول نہیں, یہ مقام مرتبہ حاصل نہیں, یہ قرب اور نیاز حاصل نہیں, عبادتوں کے ٹیسٹ میں ابھی تو وہاں تک نہیں پہنچا ہے جہاں خدا کو دیکھنے کے لائق ہے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ابھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے, تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو بہت ایزی ہے. یہ دوسرا طریقہ, یہ دوسری نہج. یہ دو نہج کے علاوہ عبادت کسی بھی طرح کی جائے بے معنی, بے مقصد, ویسٹ ہوتی ہے, بالکل رائے گاں برباد جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب توفیق دے رہا ہے عبادت کا, مہلت دے رہا ہے عبادت کا, وقت دے رہا ہے عبادت کا, رجحان بڑا, لگن بڑی, آگے بڑھے گئے, نماز پڑھے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو دیکھنے کی طلب پہلے ہونی چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہونا ہی چاہیے, بالکل ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, معبود جس کی عبادت کریں وہ دیکھ رہا ہے, جب یہ جذبہ دل و دماغ پر ہو تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہم سادہ انسان ہیں, معمولی انسان ہیں, گناہگار انسان ہیں, پہلے یہی رکھیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. صرف یہی لے کر چلیے, دوسرے اسٹیج کو, دوسری بات کو لے کر چلیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہ تصور کے ساتھ اگلی نماز کے لیے ٹھہریے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی
اگلے روزے کے لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس روزے میں. یہ تصور کے ساتھ پڑھیے, اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے اس نماز کی حلاوت الگ, اس نماز کا مزہ, اس روزے کا مزہ بالکل الگ محسوس کریں گے آپ خود. تو کریے, میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد جب فرمائے ہیں کہ عبادتوں کے دو ہی ڈھنگ ہیں, دو ہی طریقے ہیں, ایک ہی طریقے کو پکڑیے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور پکڑ کر چلیے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, عبادتوں میں حلاوت آئے گی. نماز میں جب ٹھہریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کس رب ذوالجلال والاکرام کے روبرو ٹھہرے ہوئے. حاضرین محترم, میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں. پیچھے سے یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطبت چل رہی ہے, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا, دوڑو, لپکو, بھاگو, ریس کرو. کدھر؟ اِلیٰ مغفرۃ من ربکم, اپنے پروردگار کی بخشش مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور اس جنت کی طرف لپکو, دوڑو, ریس کرو جس کی وسعت, جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں بتا دیے یہ جنت جس کی طرف لپکنے کا حکم ہے, دوڑنے کا حکم ہے, ریس کرنے کا, بھاگنے کا, رن کرنے کا حکم ہے, وہ کوئی معمولی نہیں ہے. عدت, تیار کی گئی ہے, کریٹ کی گئی ہے, بنائی گئی ہے, تخلیق کی گئی ہے. کس کے لیے؟ للمتقین, متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ جنت بنائے ہیں تو متقیوں کے لیے بنائے ہیں. اب اس حساب سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے حدود, رولز اور ریگولیشنز کو, اللہ کی مرضی کو پرخلوص ادا کرنے والے ہی تقوی پر گامزن ہوتے ہیں, تقوی کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں, نیکیوں میں پرجوش ہوتے ہیں. تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ نارمل حالت میں نہیں, جنت کو پانا ہے تو نارمل حالت میں نہیں چلنا ہے, واکنگ کرتے ہوئے, ٹاکنگ کرتے ہوئے نہیں جانا ہے. جانا ہے تو ساریو, دوڑو, سرعت, تیزی کے ساتھ ریس کرتے ہوئے دوڑو. تو اب اس حساب سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ ہم دینداری میں رغبت, لگاؤ جب پیدا ہو جائیں گا تو یہ تقوی کی نشانی ہے. تقوی اور پرہیزگاری کے سبب ہی دینداری میں, دین کے کاموں میں, عبادت اور بندگی میں چاشنی, حلاوت, لذت پیدا ہوتی ہے. تو تقوی کو ہمیشہ زندہ اور باقی رکھنا ہے. تقوی ہو تو بخشش کی جستجو ہوتی ہے, جنت کی طلب اور تڑپ پیدا ہو سکتی ہے. ماہ رمضان المبارک جس کی بڑی عبادت روزہ ہے, اس کی غرض و غایت بھی بتائی گئی ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. تو تقوی اور پرہیزگاری کے راہ پر ڈھل جانے, تقوی اور متقی اور پرہیزگار بن جانے کے لیے رمضان المبارک سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا. یہ مہینہ بہت بہترین ہے. تو اللہ جو توفیق دے رہا ہے اس پر شکر ادا کرنا. اگر کسی کو توفیق نہیں مل رہی ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آدمی نیک بخت اچھا اور بدبخت برا کب ہوتا ہے. ایک حدیث قدسی بارہا یہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے, اس کو سمجھیے, سننے کے بعد سمجھیے کہ اس حدیث قدسی میں, یعنی حدیث قدسی وہ حدیث جس میں کہنے والا, فرمانے والا, حکم دینے والا, بات بتانے والا, میسج دینے والا اللہ کا نبی نہیں, اللہ رب العالمین خود ہوتا ہے. نبی کے ذریعے وہ حدیث آتی ہے, اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. قرآن کے بعد حدیث قدسی, حدیث قدسی کے بعد احادیث شریفہ. اب اللہ کے نبی وہ حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. یہ حدیث آئی ہے جامع ترمذی, سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد رحمہ اللہ.
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، غور سے سنیے، کہ اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، فرصت نکال لے، ٹائم نکال لے، فری ہو جا میری عبادت کے لیے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میں تیرے سینے کو غنا یعنی بے نیازی سے بھر دوں گا۔ فرصت نکالی، عبادت کرا، تو پھر میں تیرے سینے کو غنا سے، بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری ضروریات کو پورا کروں گا۔ یہ ہوا نیک بخت کا ذکر، نیکوکار کا ذکر، متقی کا ذکر، جو جنت کے لیے ریس کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ جب اللہ کا فضل ہو تو ہی یہ ہوتا ہے۔ اور اب دوسری صورت بتائی جا رہی بدبختی کی، برے آدمی کی، گناہگار کی، غیر متقی کی، جو پرہیزگار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرما رہا ہے اس حدیث قدسی کے آگے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا، فراغت نہ پائی، اپنا وقت نہیں نکالا، فری نہیں ہوا، میری عبادت اور بندگی نہیں کی، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ کو کام میں مشغول کر دوں گا اور تیری ضروریات پوری نہیں کروں گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے، تھوڑے نکلے۔ ایک خواہش پوری کرنے گئے، دوسری خواہش آ کر پیچھے ٹھہری، مجھے بھی پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ تم فرصت نکالو، میری عبادت بجا لاؤ، تو میں تمہارے سینے کو غنا سے، بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے ہاتھ کو کام میں مشغول کر دوں گا، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، ایسے کام جو اس کے فائدہ نہیں، کبھی وہاں، کبھی یہاں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، بھٹکتے بھٹکتے آخری میں پھر ایسا ہو جائیں گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تیری ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب تک تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہوتی، اس حدیث شریف کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ہمیشہ اللہ سے فضل کی دعا مانگتے رہنا ہے۔ حاضرین محترم، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے، کیا طریقہ اختیار کرے؟ تو ایک حدیث شریف حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہی نہیں کہلا سکتا، جب تک کہ اس کی خواہشات ان باتوں کی تابعدار نہ ہو جائے، مطیع اور فرما بردار نہ ہو جائے جس کے جو باتیں مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، جن باتوں کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ فرما رہے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لینا، جاری کر لینا، تو سمجھ لیجئے کہ متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کردہ آیت شریفہ میں جو بات فرما رہے ہیں کہ ساریعو، لپکو، دوڑو، ریس کرو، تو منطق کا اصول ہے کہ الامر للوجوب، جس میں آرڈر ہوتا ہے، حکم، جہاں حکم دیا جاتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فرض، الحکم الامر للوجوب، جس میں حکم ہوتا ہے وہ فرض قرار پاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر فرض فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا، دوڑو، لپکو، کدھر؟ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کے مغفرت بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، بخشش ہوئی تو جنت میں جائیں گے، دونوں طرف دوڑو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نارمل حالت میں جانا نہیں ہے، دوڑ کر جانا ہے۔ تو اب
اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہترین مہینہ، دوڑی دوڑ ہے اس میں، چھوٹا کام کرو بڑا ثواب، چھوٹی چیز لو بڑی کمائی۔ لیکن جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کی مغفرت بخشش کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو فائنلی ایک امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان شریف رکھ دیتا ہوں، نقل شریف ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہشت را بابیے تو راست نہ کنانی دا است، جنت تیرے باپ کی میراث نہیں ہے۔ امامنا کا فرمان برحق ہے، جنت تیرے باپ کی میراث نہیں ہے، تا آ زماں کے اثرتا پائی نور نہ شوی در بہشت نہیں آئی، جب تک کہ تو سر سے پاؤں تک نور کا پیکر نہیں بن جائے گا، نوری نہیں ہو جائے گا، نوری لوگوں کی پیروی نہیں کرنے والا بن جائے گا، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا، بہشت میں نہیں جا سکتا۔ تو اب اتنا کھلم کھلا فرمان مہدی علیہ السلام ہے کہ جنت کسی مخصوص بنی اسرائیل کے جیسا کسی مخصوص خاندان کی میراث نہیں، کسی مخصوص سلسلے کی میراث نہیں، کسی مخصوص ہستی کی میراث نہیں۔ یقیناً نورانی لوگوں کے اگر وسیلے کو پکڑتے ہیں، ان کے دامن کو پکڑتے ہیں، ایک معمولی چونٹی بھی اگر باز کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے تو باز جہاں تک اڑے گا وہ چونٹی بھی وہاں تک اڑے گی۔ ویسے ہی ہم گناہگاروں کو بھی ان نوری ہستیوں کے قدموں کو پکڑ کر ان کے وسیلوں کو لیتے ہوئے اللہ کے فضل کے طلبگار بننا ہے۔ جنت کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا ہے۔ لہٰذا آیت شریفہ کا پھر معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو، لب کو ریس کرو جہاں پر جو آسمانوں اور زمین کی برابری میں پھیلا ہوا ہے، اس جنت کی طرف، لیکن وہ بنائی گئی ہے اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے۔ تو پورا اس بیان کا خلاصہ یہی ہوا کہ ہمیں زندگی متقیانہ اور پرہیزگارانہ گزارنا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، جب کہیں جنت بھی ملے گی، جنت بنانے والے کا قرب بھی ملے گا۔ اسی لیے ہمیں ہر قدم پر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا عقل مندی ہے، کر کے کام سوچنا بے وقوفوں کی نشانی ہے۔ ہر وہ کام جو تقوی اور پرہیزگاری کو جلا بخشنے والا ہے، امپروو کرنے والا ہے، اس سے تیزی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی بڑی بے وفا ہے، آسانی کے ساتھ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہر لمحے کو آخری لمحہ، ہر لقمے کو آخری لقمہ، ہر نماز کو آخری نماز اور ہر دن کو آخری دن سمجھنا، یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے تیری عبادت اور بندگی اس طرح حاصل کریں کہ تو خود مہربان ہو کر ہمارے سینوں کو غنا یعنی بے نیازی سے بھر دے، اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف تو ہی تو ہے، لہٰذا ہمیں کسی اور کا محتاج نہ رکھ، ہماری ضرورت بھی تو ہو جا، ہماری ضرورت بھی تیری خوشنودی ہو جا، ہماری ضرورت بھی تقوی اور پرہیزگاری ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔